بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں، دور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ یعنی موسیٰ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ مجھے اپنی تجلی دکھا دیجیے، اللہ نے تجلی نازل فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ پر اعتماد، سب سے پہلے اللہ پر یقین، باپ پیچھے، ماں پیچھے، بہن بھائی پیچھے، اولاد پیچھے، شوہر پیچھے، بیوی پیچھے، سارے رشتے پیچھے، اللہ آگے، اللہ سب سے اوپر۔ ورنہ یقین کا رشتہ جدھر کمزور ہوگا دعا اتنی ہی کمزور لگے گی، دعا اتنی ہی شکوک و شبہات پر مبنی لگے گی۔ دعا مانگیں گے لیکن یقین ہی نہیں آئے گا، دعا تو مانگی ہے۔ دیکھیے کہ ایک کسی کیا کہا جاتا ہے، کوئی ریڈی والے کے پاس بھی جائے نا بندہ، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اگر فروٹ سے میں اٹھا کے لا سکتا ہوں، اس کو یقین ہوتا ہے وہ دور ریڈی والا نظر آ رہا ہے، وہاں سے میں فروٹ اٹھا کے لا سکتا ہوں۔ ادھر کچھ نہ کچھ پڑا ہوگا، ہو سکتے ہے خراب پڑے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اچھا ادھر سے مجھے کچھ ملے گا۔ اس کو اللہ سے مانگ کر پھر بھی یقین نہ ہو، اللہ کے در پہ جا رہا ہے، ہاتھ پھیلا رہا ہے، اس کو پھر بھی یقین نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیں گے۔ کہ بندہ جو ہے نا، یعنی جس طرح پوری رات بندہ اپنے کسی پروجیکٹ پر کام کرتا ہے اور اس کام کو ڈن کرتا ہے نا، ایسے وہ اپنے انگڑائیاں لے کر سکون سے سو جاتا ہے کہ کام ہو گیا، میری طرف سے ڈن ہو گیا۔ لیکن اس کو دعا مانگ کر اتنی بھی تسلی نہ ہو کہ میں نے درخواست پیش کر دی، اور پیش کہاں کی، جو سنتا ہے کہتا ہے میں سمیع ہوں، خبر رکھتا ہے وہ کہتا ہے میں خبیر ہوں، اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کہتا ہے ادعونی استجب لکم۔ تو یہ انسان کی کمزوری ہے، انسان کی بے یقینی ہے، انسان کا ایمان پتلا ہے۔ ورنہ اللہ سے مانگ کر بندہ پھر مزے سے سکون سے کھانا نہ کھائے، گہری نیند نہ سو جائے، یہ پھر ہم کہیں گے کہ اس کو ریڈی والوں پر اعتماد ہے، لاٹھی کے سہارے پہ اعتماد ہے، لیکن اللہ کی رحمت پہ نہیں۔ سب سے پہلے یہ جو قبلہ ہے نا، یہ جو ڈائریکشن ہے، اس کو بنانے، یہ ڈائریکشن کس طرف ہے، اس کو بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ بنے گا نہیں، ہم مانگیں گے پھر بھی کہیں گے ہاں دعا تو مانگیے، اچھا آپ مجھے بتائیں میں 300-400-1000 مرتبہ وظیفہ کون سا پڑھ لوں میرا کام ہو جائے؟ صبح 10,000، رات کو 10,000، دوپہر کو 10,000، رات کو نڈھال ہو کے سو گیا، صبح اٹھ کر اس کو شک پڑ گیا کہ اتنے ہزار پڑھ کے پھر کام نہیں ہوا۔ پھر انسان نا مطلب پرست اور مقصد پرست بن جاتا ہے، اس کام کے لیے اتنے کروڑ، اس کام کے لیے اتنے کروڑ وظیفے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہمیں اپنے اندر جھانکنا پڑے گا کہ اس عظیم رسول، آپ پتہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا ادھر سے بات آ رہی ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، تحقیق ہونی چاہیے نا کہ یہ آیت صحیح ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی۔ جب پتہ چل گیا، تحقیق ہو گئی، تو بس ختم۔ اب جو ہے ہم بے یقینی کی کیفیت کے ساتھ کسی کی بات کیسے سن سکتے ہیں؟ ہم کیوں اپنا وقت ضائع کریں گے جہاں پہ ہمیں ٹرسٹ ہی نہیں ہے، اعتبار ہی نہیں؟ ہم پہلے 100 مرتبہ تحقیق کر لیں، جب پتہ چل گیا تو یقین تو کیجیے۔ تو آپ پلیز اس بات سے کنیکٹ کیجیے گا، اور پھر آپ بلکہ اپنے دل پہ پہلے ہاتھ رکھیے گا کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کی ذات کی قسم ہے کہ میں جب اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ اللہ میرے پاس اگر کوئی دولت ہے تو تیرے آگے جو ہاتھ پھیلاتی ہوں نا، یہ ہے بس۔ الحمدللہ میں جب مانگتی ہوں مجھے یقین ہو جاتا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ پاک یہ ساری جو میں نے مانگی یہ ان میں سے کیا مجھے دیتے ہیں کیا نہیں دیتے، لیکن مجھے اتنا ٹرسٹ ہے کہ جو میرے لیے بہتر ہوگا وہ اللہ فوری دیں گے، جو نہیں ہوگا نہیں دیں گے، اس کی جگہ بہترین دیں گے۔ یہ اللہ سے اپنے رشتے کو بنائیے، بہت دور جا رہے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں، حالات کے حوالے خود کو کر چکے ہیں، انسانوں کے حوالے کر چکے ہیں، انسانوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ چکے ہیں، عجیب بابوں، پتہ نہیں وہ کون، وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، ہندو جوگی، پتہ نہیں بنگالی بابا، کیا کیا اشتہارات آتے ہیں۔
ان کے آگے ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں اور ان کے آگے اپنا دکھڑا پیش کرتے ہیں، ایسے ان کے آگے فریاد کرتے ہیں جیسے کوئی اللہ سے کرتا ہے، اور اپنا سارا راز ان کے آگے کھول دیتے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کون ہے وہ لوگ، اللہ بلاتے رہ جاتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس نے دھوکے میں ڈال دیا تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کہ ان کا در کھلا ہوا ہے، سب سے بڑا دروازہ ان کے پاس ہے، وہ دینے پہ قدرت رکھتے، کدھر جا رہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ اللہ سے اپنا ناطہ بنائیے، اپنا تعلق بنائے، پھر چھوڑ دیجئے کون کیا کہتا ہے، حالات کیا ہیں، آئیں گے حالات، دنیا ہے یہ۔ زکریا علیہ السلام پر آرا چلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیاری بیوی کے تانے سننے پڑے کردار کے حوالے سے، کیا کچھ نہیں سہنا پڑا ان ہستیوں کو کہ جب کبھی میں گھبراتی ہوں نا، الحمدللہ میں جب اپنے بڑوں کے پاس جاتی ہوں اتنی خوبصورت تسلی ملتی ہے کہ دیکھو جب کوئی اچھا کام ہوگا تو بولیں گے، بولنے والوں کو بولنے دیں، کسی کی تہجد کی نمازوں کا ثواب تجھے ملے گا، کسی کی تلاوت کا اجر تجھے ملے گا، کسی کے صدقہ خیرات کا ثواب تیرے پلے میں آئے گا، تو میں بھی خوش ہو جاتی ہوں کہ شکر ہے میرے پاس تو اپنے کوئی اعمال اور نیکیاں ہیں نہیں، یہ لوگ جو اچھے اچھے لوگ جب ہماری برائی کرتے ہیں نا تو ہمارے پلے میں کچھ آ جاتا ہے۔ تو آپ اپنا ارادہ بنانا ہے کہ ہم نے اچھے رہنے کی نیت اور کوشش کرنی ہے، اور جانا ادھر ہے، تعلق ادھر بنانا ہے، ہم اچھے ہیں ہم برے ہیں، پروردگار ہم تیرے ہیں، اللہ ہم تیرے ہیں، اللہ ہم تیرے ہیں، تو ہمارے حالات کو سنوارے گا، تو ہمیں درست کر دے گا، تو ہمیں بنائے گا۔ اللہ ہمارے دل ٹوٹے پڑے ہیں، اللہ دنیا کے انسان بھی تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑ کر ایک مہارت کے ساتھ اس کو پینٹ کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ اللہ آپ کی تو 2 انگلیوں کے درمیان ہمارے دل، تو جدھر چاہے پلٹ سکتے، جب وہ دل ٹوٹ جائے تو ان کو جوڑتا ہے۔ یا اللہ وہ شیشہ تو نہیں ہے نہ دراڑ پر جائے تو نظر آئے، دل تیرے بنائے ہوئے ہیں، تو جوڑ دے اللہ، کرچی کرچی دل ہے، جوڑ دے اللہ، درست کر دے، بہاریں لاتے میرے مولا۔ تو یہ جو دعا ہے اصلح لی شأنی کلہ، اللہ ہماری کوئی حالت ایسی نہ رہنے پائے جس پر آپ اپنی نگاہ کرم نہ ڈالیں، کلہ میں یہ، ورنہ تو اصلح لی شأنی بھی کافی ہے، اللہ ہماری حالت کی اصلاح فرما، اس میں بھی ساری دعا آ جاتی ہے۔ لیکن اس کو پھر اللہ پاک کے محبوب دیکھیے اپنی امت پر کمال درجے کی شفقت فرماتے ہوئے آگے سے مزید تاکیداً فرمایا، کلہ، اللہ ہر حالت، ہماری کوئی حالت ایسی نہ رہنے پائے جس پر آپ اپنی نگاہ کرم نہ ڈالے، اللہ ہماری بگڑی کو نہ بنا دے، ایسی کوئی حالت نہ رہنے پائے، بس دنیا کی ہر حالت کی درستگی اور آخرت کی ہر حالت کی درستگی کی فریاد، اصلح لی شأنی کلہ، یہ مختصر جملے میں رب العالمین نے ہمیں بتا دیا اللہ اپنے محبوب کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کے صدقے جائیں کہ انہوں نے ہمیں اپنی ذات دی، ہمیں اپنا رسول دیا، ورنہ کہاں کہاں مارے مارے پھرتے، بھٹکتے پھرتے، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سارے غم دھل جاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، تسلی لے کر اٹھتے ہیں، سپرد کرتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں۔ کتنا پیارا رشتہ ہے، کوئی رشتہ ہے دنیا میں میرے پیاروں جو اس رشتے کا مقابلہ کر سکے کہ ہائے ہم ننگے تھے انہوں نے ہمیں پہنا دیا، ہم بھوکے تھے انہوں نے ہمیں کھلا دیا، ہماری عزت نہیں تھی انہوں نے ہمیں عزت دی، ہمارا گھر نہیں تھا انہوں نے ہمیں گھر دیا، ہمارے جوتے نہیں تھے انہوں نے ہمیں جوتے دیے، ہم کھا نہیں سکتے تھے، ہم بول نہیں سکتے تھے، ہم سن نہیں سکتے تھے، انہوں نے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، اچھے برے کی تمیز ہمیں سکھائی، ہمیں اللہ پاک نے اچھوں سے جوڑ دیا، نیک راستے سے جوڑ دیا، اللہ پاک نے اپنا کلام کھولنے کی توفیق عطا فرمائی،
اللہ پاک نے اپنے رسول سے ہمارا تعارف کرایا. کتنا پیارا رشتہ ہے نا, کتنا پیارا رشتہ ہے, کتنا پیارا تعلق ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارا اپنا رشتہ ہوتا ہے نا, ہمارا اپنا تعلق ہوتا ہے. جب انسان جھنجھوڑا جا رہا ہوتا ہے, وَزُلْزِلُوا زِلزَالًا شَدِيدًا, اور ایسے ہی اس کو نچوڑا جا رہا ہوتا ہے نا, اس وقت جو تعلق اس کا اپنے رب سے بنتا ہے اور استوار ہوتا ہے, وہ اس سے پہلے نہیں بن سکتا. بس وہ تعلق چاہیے, بس اللہ سے کہنا ہے, اللہ عافیت سے دے دینا وہ تعلق. جو وہ تعلق نصیب ہوتا ہے نا, اور پھر اس تعلق کو لے کر پھر سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو, کتنے بڑے محسن ہیں, کتنی پیاری دعا دی, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. ہائے ہائے ہائے, ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یعنی یہاں پہ اللہ سے ایک اور درخواست ہو رہی ہے نا کہ وہ دشمن جس کو نفس کہا جاتا ہے, وہ کون دشمن ہے جس کے خلاف اللہ کی رحمت کی عدالت میں یہ فریاد داخل ہو رہی ہے کہ وہ نفس ہے, جس کا ذکر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن میرا نفس ہے. یہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ پلک جھپکنے میں وار کر کے آدمی کو تباہ کر سکتا ہے. کتنا ہی بڑا دشمن ہو, حملے کے لیے پہلے کچھ اسلحہ سنبھالے گا, کچھ خود سنبھلے گا, وار کے لیے کچھ نشانہ لگائے گا, پلک جھپکتے ہی وار نہیں کر سکتا. لیکن یہ صرف نفس دشمن ہے جو پلک جھپکنے میں انسان کو ہلاک کر سکتا ہے. پلک جھپکی اور قصداً کفر کا عقیدہ دل میں ڈال دیا, اسی وقت کافر بنا دیا. پلک جھپکنے میں کسی گناہ کا ارادہ دل میں ڈال دیا اور گناہ میں مبتلا کر کے فاسق بنا دیا. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا رہے کہ اے اللہ, پلک جھپکنے بھر کو مجھے میرے نفس دشمن کے حوالے نہ کیجیے. گھر کا دشمن باہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ ہم کس بعض کو دوست بناتے ہیں, اپنی جان سے قریب کر لیتے ہیں, اپنا اچھا برا ان کے آگے کھول لیتے ہیں, کسی کمزور ہم لمحے میں ان کو سب بتا دیتے ہیں. لیکن وہ جتنا ہمارا رازدار ہوتا ہے, وہ جب آپ کے دوستی کے رنگ میں وہ اصل میں دشمن ہوتا ہے, تو وہ اتنا کاری وار کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ چاروں چت جو ہے نا, چاروں وہ جس کو کیا اردو میں کہا جاتا ہے, وہ ڈھیر ہو جاتے, ڈھیر ہو جاتے. تو بالکل اسی طرح جو یہ جو نفس ہے, یہ اندر کا دشمن ہے. یہ اندر کا دشمن خطرناک ہوتا ہے. شیطان تو باہر کا دشمن ہے, وہ تو ایک بار وسوسہ ڈال کر چلا جاتا ہے, کیونکہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی کے پیچھے لگا رہے. لیکن نفس تو ہر وقت پہلو میں ہے نا, بار بار گناہ کا تقاضا کرتا ہے, بار بار. اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ شیطانی وسوسہ اور نفسانی وسوسہ میں یہی فرق ہے کہ اگر ایک بار گناہ کا تقاضا ہو تو یہ شیطان کی طرف سے, اور جب بار بار گناہ کا تقاضا ہو تو پھر ہوشیار رہو کہ یہ نفس کی طرف سے ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کو اتنا بڑا مہم درپیش تھا, ان کا حسن و جمال ان کے لیے آزمائش بن گئی. تو اس وقت جب ان کو دعوت دی جا رہی تھی تو کس نے بچایا؟ اللہ نے. تو ان کو پتہ تھا نفس کا, نفس کیا چیز ہے, تو انہوں نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ نفس جو ہے یہ بہت زیادہ برائی پر اکسانے والا ہے. لہٰذا نفس کے شر سے کون بچ سکتا ہے؟ جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو, جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو, جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ. تو جب اللہ کی رحمت کا سایہ اس نفس پر پڑ گیا نا, تو پھر وہ بندہ رک سکتا ہے. جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اشک بہائے اور اس کے آنسو جاری ہو کہ اللہ میرے دل اور میری جان آپ سے اس درجہ جڑ کے دونوں مل کر فریاد کر رہے ہیں, اے سارے
علم کے اور ساری کائنات کے رب، مجھے آپ سے ایک بال کے برابر بھی جدا نہیں ہونا، الگ نہیں ہونا۔ آپ ہمیشہ اور ہر لمحہ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھیے، ایک لمحے کے لیے مجھ کو میرے نفس کے سپرد نہ کیجیے، ورنہ خوف ہے کہ یہ آپ کی اطاعت کے راستے کو چھڑوا کر بدبختی کے راستے پر لے کر جائے گا۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی۔ تو میرے پیارو، یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ کسی بھی طرح کے حالات آئے نا ہماری زندگی میں، کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، کوئی صحت کا مسئلہ ہے، کوئی رشتوں کا مسئلہ ہے، گھر کے مسائل ہیں، رزق کا معاملہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہو، اس کو حرز جان بنا لیجیے گا۔ اس دعا کو یعنی اللہ کے ناموں کے ساتھ پھر جب یہ دعا مانگے، یقین سے اٹھیے، ہماری دعا قبول ہے اللہ کی بارگاہ، بس یقین کا رشتہ ہونا چاہیے۔ جیسے دیکھیے، ہمیں اپنے ماں باپ سے ایک یقین کا تعلق ہوتا ہے، اولاد سے محبت بے تحاشا ہوتی ہے، لیکن اولاد کبھی بھی ماں باپ کو چھوڑ سکتی ہے، لیکن ماں باپ عجیب شے، اولاد کو پتہ ہوتا ہے میرے ماں باپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے، کچھ بھی ہو جائے ادھر رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک تو کھربوں ماں باپ سے زیادہ اپنے بندے سے قریب ہے۔ سارے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں اور کبھی ماں باپ بھی پرایا بن سکتے ہیں، کہ بعض دفعہ ماں باپ بھی اولاد کی تکلیفوں کو نہیں سمجھ پاتے، لیکن اللہ علیم بذات الصدور ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں شرک سے قریب ہوں میرے بندو، تم کتنی قربت چاہتے ہو، فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعا۔ تو یہ دعا ایسی چیز ہے نا، تو ان کے پیاروں کا ذکر کریے، اور اللہ کا سب سے بڑا پیارا اللہ کے رسول ہے، کہہ دیجئے یا اللہ تیرے رسول کی امت ہے، تیرے رسول کی امت کی نکارہ بیٹی، نالائق بیٹی تیرے در پہ حاضر ہے، چہرہ جھوٹا، دل سیاہ، ہاتھ خالی، کشکول سامنے رکھا ہوا، کچھ بھی پاس نہیں ہے، اور پیش کرنے کے لیے کوئی نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں، ندامتوں کے سوا کچھ لے کے حاضر نہیں ہے۔ اللہ تو ہماری ندامت کو، ہماری بندگی کو قبول کر لیجیے، تو دے دیجیے ہمیں۔ اللہ کے محبوب کا ادب اپنے دلوں میں بسائیے، عقیدت بسائیے، احترام بسائیے، اور پھر درود شریف کا نذرانہ پیش کر کے کہہ دیجیے اللہ کو، اللہ ہم پریشان ہیں، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا پیغام پہنچا دیجیے، ہم پریشان ہیں، ہمارے دل غمزدہ ہیں، ہم ایسے مسائل ہیں، ہم کبھی اپنے بہن بھائیوں سے بھی ذکر کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی ہماری باتیں، اللہ ہم جو بتانا چاہ رہے ہوتے وہ کچھ اور سمجھ رہے ہوتے، اپنے ماں باپ کو ہم نہیں بتا پاتے کہ ان کے دل ٹوٹیں گے، وہ پریشان ہو جائیں گے، بوڑھے ہیں یا دنیا سے چلے گئے، کیسے بتائیں، یا ہم اپنا معافی الضمیر کیسے بیان کر سکتے ہیں، جو درد ہم اندر سے فیل کر رہے ہیں اس کو زبان کیسے دے سکتے ہیں۔ یا اللہ آپ کو تو پتہ ہے، آپ ہمارا پیغام ہمارے رسول کو پہنچا دیجیے۔ ایک جگہ پہ موئے مبارک کی زیارت کرا رہے تھے، تو وہاں پہ سبھی جا رہے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ ہم سب بچیاں تھیں ابایوں میں، تو میرے پاؤں میں بہت شدید درد تھا، مسلس کی پین تھی، تو لیکن میرے لیے کھڑے ہونا بہت مشکل تھا، اور اگر وہاں پہ میں میسج پہنچاتی تو انہوں نے مجھے فوری بلا کر اندر جو ہے وہ زیارت کرا دینی تھی، لیکن میں نے سوچا تھا کہ میں اس لائن میں کھڑی ہو جاؤں گی
وہ عقیدت، وہ ادب دینا ہے ہم نے. اور جب باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ مقاطع فرمائیں گے. اور پھر جب وہ اتنی لمبی لائن تھی کہ میری تکلیف بڑھتی گئی اور پھر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، پھر میں نے کچھ اشعار تھے وہ پڑھنے شروع کر دیے کہ صبا تحیت شوقم بان جناب رساں، حدیث ذرہ مسکین بآفتاب رساں، تیرا مقام تو آرام گاہ اقدس اوست، زمین ببوس سلام من خراب رساں، توی سلطان عالم یا محمد، ضروئے سوئے لطف من نظر، ز مہجوری برآمد جان عالم، ترحم یا رسول اللہ ترحم. اللہ اکبر. آپ یقین جانیے گا کہ جب یہ لائن اینڈ ہوئی تو ان کی جو وہاں کی جو محتممہ تھیں، ان باجی صاحبہ، ان کی نظر مجھ پہ پڑی اور وہ آئیں اور کتنی بینا یوں کر کے میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئی 1 منٹ کے اندر. کہتے ہیں کہ دل کا رشتہ ہے، پیغام پہنچتا ہے کہ میرا اس وقت میرا ایک تعلق تھا اپنا، ایک کیفیت تھی اپنی. کسی بھی گنہگار، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نیکوکار ہے جس کا پیغام پہنچ رہا ہے، نہیں، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ کوئی بھی ہے، اس کو اللہ سے تعلق ہے. ہر ایک کا اپنا تعلق کا لیول ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتہ کس کا کتنا گہرا ہے، کون کیا ہے، کیا رشتہ چل رہا ہے اللہ سے، کیا اپنے مسائل کی پوٹلیوں کو اٹھا کے پھر رہا ہے جس کو ہم گناہ گار سمجھ رہے ہیں، اور اس کا دل سے اللہ سے اتنی قربت کا رشتہ ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں. اس لیے ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. وہ رشتہ یقین جانے ایسے میں نے کہا یا اللہ، کیونکہ اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ میرا سلام اپنے محبوب کو پہنچا دیجئے، ہوا کو اجازت دے دیجئے. حدیث ذرہ مسکین با آفتاب رساں. آفتاب کہتے ہیں نا سورج کو. مسکین کی فریاد، مسکین کی درخواست، وہ جو آفتاب ہیں ان کی خدمت میں پیش کر دیجیے. اے ہوا، جا کے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا پیغام پہنچا دے. اللہ آپ ہوا کو حکم دیجیے. تو یہ تعلق بنانا ہے آپ نے. یہ تعلق کچھ ہو نہ ہو، اللہ سے تعلق نہ ٹوٹنے پائے بس. اللہ کے رسول سے تعلق نہ ٹوٹنے پائے بس. یہ 2 رشتے ہیں جو ہمارے اپنے ہیں، باقی سارے پر ہے. باقی ہر جگہ ہم نے دینا ہے، ملے گا کچھ نہیں، توقع نہ لگائیے گا، امید چھوڑ دیجیے. کرنا ہے جو کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، وہ بالکل صحیح ہے. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول، یہ 2 رشتے ایسے ہیں، یہ سب سے مخلص، سب سے پیارے. بے شک ماں باپ کا رشتہ بہت عظیم، باقی سارے رشتے بہت عظیم، لیکن سارے رشتے ایک وقت آپ کو چھوڑ سکتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نہیں چھوڑ سکتے. اللہ آپ کو نہیں چھوڑتے گناہوں میں بھی. اللہ کے رسول کلمہ گو کی شفاعت فرمائیں گے قیامت کے روز، اللہ کے آگے آہو زری کریں گے. میں امت سے اپنی حشر میں ملوں گا، گناہوں کے پلڑے کو جھکنے نہ دوں گا، کروں گا وہاں پہ بہت آہوزاری. یہ اللہ کے رسول ہے. تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کہہ دیجئے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنا حبیب دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے احسانات ہمارے بال بال آپ کے احسان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، اور تمام نعمتوں کا بہت بہت دور ہے کہ ہم شکر بجا لائیں. لیکن یہ جو ایک دعا اللہ کے محبوب نے ہمیں عنایت فرمائی، اسی کا ہم ان کا جو احسان ہے اس سے نہیں نکل سکتے. تو ان کا احسان مانیے، اس دعا کو حرز جان بنائیے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اگر اس کے ساتھ غم پریشانی، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم.
اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روآتی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرور۔ یہ دعائیں ہیں جن کو دل سے اہتمام سے اللہ سے مانگیے، اور صلاۃ الحاجت 2 4 6، آپ کا دل گھبرا رہا ہے نا، پریشان ہے، قرار نہیں، 2 4 6 8 10، اور کوئی کام نہیں نا اس ٹائم پہ، اور سمجھ نہیں آ رہا، بے چینی ہو رہی، صلاۃ الحاجت۔ اس کے بعد اللہ پاک کے صفاتی نام اور ان ناموں کو اللہ کے آگے پیش کیجیے اور دعا مانگیے، یقین کے ساتھ چہرے پہ ہاتھ پھیریے کہ میری دعا سنی گئی، قبول ہو گئی۔ یہ ہے رشتہ اللہ سے، اور اس رشتے کو بنانا ہے۔ اللہ رب العالمین اس رشتے کو مضبوط فرمائے۔